अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली मैंडेट पर आई हुकूमत और जाली मैंडेट की पार्लियामेंट के एक और रुकन ने आज इस्तीफा दे दिया। अख्तर मेंगल जिनका ताल्लुक बीएनपी से है, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया और इसके पीछे के क्या वजूहात हैं हामिद मीर ने खुलकर बता दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मौजूदा कौमी असम्बली की जो उम्र है अभी 6 माह भी नहीं हुई, लेकिन इस कौमी असम्बली के एक अहम रुकन सरदार अख्तर मेंगल साहब ने आज अपनी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। वो अपनी पार्टी के सदर भी हैं। उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया है, इस पर पूरे मुल्क में बहस हो रही है। अभी सिर्फ चंद दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कोयटा में एक आला सती इजलास की सदारत की थी और उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात की थी। जरा सुने वजीर आजम साहब ने क्या फरमाया था। जो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे को सलाम करते हैं, उनसे डायलॉग करना ये भी अपना एक बिल्कुल वक्त की जरूरत है। और आगे चल के वजीर आजम साहब ने कहा था कि जो पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानते उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो तो हमेशा से पाकिस्तान के आइन को मानते हैं और इसी आइन के तहत हलफ उठा के वो बार बार कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब होते रहे हैं। वो सूबा बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। गो के वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री का हलफ भी उठाया था। लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया, हालांकि वो आइन को मानते हैं। उन्होंने इस्तीफे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ महमूद खान अचकजई खड़े थे जो कि कौमी असम्बली के रुकन हैं बलोचिस्तान से। अख्तर मेंगल साहब ने आज इस्तीफे में क्या कहा, जरा सुने। बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल नहीं रहा, बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल चुका है। अब इस रियासत के किसी इदारे पर मेरा भरोसा नहीं रहा। वो असेंबली जो हमारी बच्चियों की चीखों पुकार न सुन सके, वो असेंबली जो मेरी बच्चियों पर लाठीचार्ज जो गोलियां बरसाई जाती हैं वो उनको न रोक सके, इस असेंबली में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। असेंबली से अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूँ। इस सियासत से बेहतर है कि मैं कोई पकौड़े की दुकान खोल दूं। और अख्तर मेंगल साहब जो है उन्होंने आइन के हवाले से जो वजीर आजम ने बात की थी उसके बारे में भी आज बात की। क्या कहा, जरा सुने। आज जो आइन की बात कर रहे हैं कि जो कोई आइन के दायरे में रेख कर बात करेगा हम उनसे बात करेंगे। ये असेंबली आइनी असेंबली नहीं, ये असेंबली आइन के तहत नहीं बनी। हम तो उसमें बात करने आए थे, आप हमें वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसा लगता है कि अख्तर मेंगल साहब ने कौमी असम्बली में बात करने की कोशिश की, उनको बात करने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब क्या मामलात हैं, क्या हुकूमत, क्या स्पीकर कौमी असम्बली उनका इस्तीफा कबूल करेंगे नहीं करेंगे, क्या हुकूमत उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने पर बात करेगी नहीं करेगी, इस पर बात करते हैं। तारक फजल चौधरी साहब, अख्तर मेंगल साहब अपनी पार्टी के वाहिद MNA थे और पिछले दिनों एपिक्स कमेटी की मीटिंग थी कोयटा में, उसमें उनको बुलाया गया, वो नहीं गए। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपका क्या ख्याल है कि स्पीकर साहब फौरी तौर पे उनका इस्तीफा कबूल कर लेंगे? पहली बात तो ये है मेरे साहब कि उनका इस्तीफा फौरी तौर पे कबूल नहीं किया जाएगा। देखिए, उनके जो खदशात हैं या उनके जो गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन जब आज अख्तर मेंगल साहब जब उठे थे तो उस वक्त स्पीकर साहब नहीं बैठे हुए थे, आपकी पार्टी के यंग MNA जो है वो स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए थे। अच्छा, डॉक्टर निसार जाट साहब, आपका क्या ख्याल है कि अभी तो आपकी इस असम्बली की उम्र 6 महीने भी नहीं हुई और अख्तर मेंगल साहब जैसे सीनियर सियासतदान ने इस्तीफा दे दिया है, उनको अब इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए या अपने फैसले पे कायम रहना चाहिए? देखें, मेंगल साहब हो गए, महमूद खान अचकजई साहब हो गए, मौलाना साहब हो गए, ये सब रजीम चेंज के वक्त जो है वो मुकम्मल तरीके से मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के दाएं और बाएं, बल्कि मैं तो समझता हूं कि इन लोगों को यहाँ तक पहुंचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा किरदार है। मौलाना साहब ना निकलते तो इनके तो बिल्कुल जान भी नहीं थी इनके हाथों में। ऐसे लोग वो पार्लियामेंट, और जब ये सेटअप आया, PDM 2 आई जब, तो उसमें वो लोग माइनस नजर आए। और वो फिर सिर्फ माइनस नजर नहीं आए, जब वो इनसे दूर हटे हैं, उनके क्या इख्तलाफात हैं, लोकल लेवल पर हैं, कौमी सतह पर हैं, जो भी इख्तलाफात थे, उसके बाद उनको इन लोगों ने ना सिर्फ कॉर्नर नहीं, लेकिन आप डॉक्टर साहब, सॉरी मैं इंटरफेयर कर रहा हूं, ये भी याद रखें कि जब 2018 में इमरान खान की हुकूमत कायम हुई थी तो जो 4 वोट थे अख्तर मेंगल साहब की पार्टी के, वो इमरान खान को मिले थे, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी के साथ एक रिटन एग्रीमेंट किया था और उसमें जो अहम नुकात थे, उसमें जो सबसे अहम मसला था उसका अगर मैं जिक्र करूंगा तो लोग नाराज हो जाते हैं, वो मिसिंग पर्सनस का मसला था। वो मसला हल नहीं हुआ तो अख्तर मेंगल साहब ने आपकी पार्टी की हुकूमत का साथ छोड़ दिया था।
مسنگ پرسن کا جو ہے وہ تو میر صاحب پورے پاکستان میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جتنا آپ نے ان کا مقدمہ لڑا ہے وہ ابھی تک معاملہ حل نہیں ہوا ہے۔ بلوچستان کے لوگ جو ہیں ان میں انقلابی شاعر ہیں اور وہ اپنی باتوں سے جو ہے وہ اپنے معاملات کو اجاگر کرتے ہیں، جب ان کی باتیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معاملات کو کسی نے بھی ایڈریس نہیں کیا۔ اور سب سے بڑا جو واقعہ جو ریسنٹلی ہوا کہ وہاں پر شناختی کارڈ دیکھ کر اتار کر ان کو مارا گیا، اور وہ جو چیز ہے وہ میرا خیال ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک، انتہائی خطرناک۔ ایسے معاملات میں اگر وزیر داخلہ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ ان دہشت گردوں کے لیے ایک ایس ایچ او ہی کافی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ ایس ایچ او نامزد کر کے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، اختر مینگل صاحب کو استعفیٰ واپس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ میر صاحب، میرا خیال ہے کہ بلوچستان کو قائم دائم رکھنے کے لیے، پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی قوتوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مینگل صاحب کو نظر ثانی کرنی ہوگی، وہ آئیں اور بلوچستان کا مقدمہ لڑیں، پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ اسٹینڈ کرے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، تو اس پر تو لگ رہا ہے کہ آپ کا اور نثار جٹ صاحب کا ایک ہی موقف ہے، تو پھر حکومت اور اپوزیشن مل کے جائے گی اختر مینگل صاحب کے پاس یا حکومت اکیلے کے لیے جائے گی؟ آپ کو اسمبلی میں مین سٹریم پالیٹکس میں قومی دھارے میں رہ کے ہی، آج اختر مینگل صاحب قومی دھارے میں ہیں تو ان کی پریس کانفرنس آج ملک میں بہت بڑا دھماکہ کیا ہے انہوں نے، اس لیے کہ وہ اس ایوان کا حصہ ہے۔ وہ الگ ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے تو وہاں کون جاتا ہے؟ لیکن ایسا بھی ہوا ہے ماضی میں، ماضی بہت ہی قریب میں، کہ اختر مینگل صاحب نے تقریر کی قومی اسمبلی میں اور پی ٹی وی نے ان کو بلیک آؤٹ کر دیا، اور پی ٹی وی کے ساتھ ساتھ مین سٹریم میڈیا نے بھی بلیک آؤٹ کر دیا، جس کا انہوں نے آج شکوہ کیا ہے کہ ان کو بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہیں سے فون تو آتا ہے نا۔ معافی چاہتا ہوں، ایک سوال میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں آپ کے سوال کے ساتھ۔ یہ بلیک آؤٹ والی بات تو کامن ہے نا ہاؤس میں، خان صاحب کی تصویر دکھائی تھی میں نے تو وہ بھی بلیک آؤٹ ہو گیا تھا۔ یہ بتا دیں کہ یہ جو اتنی قتل و غارت بلوچستان میں ہوئی ہے، آپ نے ابھی تک ایس ایچ او ڈھونڈ لیا ہے کوئی؟ کہ ابھی تک ایس ایچ او ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ بھی؟ میرا خیال ہے وہ ایک نان سیریس اسٹیٹمنٹ تھی، اس کو ایسے ہی مطلب کہ پھر آپ اس کو پھر وہ وزیر داخلہ ہے۔ جی جی جی، دیکھیے جو بلیک آؤٹ ہونے والی بات ہے، آپ نے کہا کہ عمران خان کا نام لیا یا تصویر ان کی دی تو بلیک آؤٹ ہو گئی۔ میاں نواز شریف صاحب کتنا عرصہ بلیک آؤٹ رہے ہیں میڈیا سے؟ جرنلسٹ جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی تقریر یا تصویر ہم نہیں دکھا سکتے تھے اپنے چینل پہ اور ہم اس کی مذمت کرتے تھے، تو پھر اب وہی کام اگر عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم کس منہ سے اس انڈکلیئرڈ سینسرشپ کو سپورٹ کرنا شروع کریں؟ پتہ نہیں یہ پورا کلپ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن آج اختر مینگل صاحب نے جب قومی اسمبلی میں تقریر کرنے کی کوشش کی تو ان کی تقریر ابھی شروع ہی ہوئی تھی اور ایک ایم این اے صاحب کھڑے ہو گئے۔ تعلق ان کا جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین سے ہے، نام ان کا ہے حمید حسین، لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے ہیں بینچوں پہ۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں امن کے لیے دامن پھیلا رہا ہوں، خدا را ہمیں امن دے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے لینڈ ڈسپیوٹ کا، ہم ادھر ڈسپیوٹ ختم کرنے جا رہے ہیں، ادھر مورچے بنوائے جاتے ہیں۔ میں کورم ڈسٹرکٹ کی بات کروں، گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے ادھر کے حالات، میں ایسے کر دیتا ہوں، فائدہ کوئی نہیں، ہم مر رہے ہیں، لوگ ادھر مر رہے ہیں اور ادھر یہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کورم جو ہے وہ پورا نہیں ہے، اور کورم کی نشاندہی ہوئی اور اس کے بعد اختر مینگل صاحب تقریر نہیں کر سکے۔ ناظرین، جس طرح کے آج کل بلوچستان کے حالات ہیں، جس طرح سے ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو نامعلوم طور پر اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اب لوگوں کا صبر جواب دے رہا ہے اور لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مارنگ جنہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیا اور ان کو بھی نکر میں لگانے کی پوری کوشش کی گئی، ان پر جس طرح سے ظلم کیا گیا وہ بھی ہم سب نے دیکھا۔ ناظرین، اختر مینگل جو کہ پی ڈی ایم کے اتحادی بھی تھے، آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے پیچھے کی وجوہات یہ تھی کہ اختر مینگل اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت، ان کی پارلیمنٹ، یہ سب کے سب کٹ پتلی ہے اور ان کے آقا جو بھی ان کو حکم دیتے ہیں یہ صرف اسی پر بات کرتے ہیں۔ پر اختر مینگل نے بلوچستان کی صورتحال پر کافی بار آواز اٹھائی، ان کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے انہوں نے کافی بار پارلیمنٹ میں بھی بات کی، لیکن ان کو پرمیشن نہیں دی گئی کہ وہ پارلیمنٹ میں اس پر بات کریں۔ اس وقت بلوچستان میں سول حکومت صرف نام کی ہے، یوں تو پورے پاکستان کی حکومت ہی جعلی مینڈیٹ پر قائم ہے۔ پاکستان میں صرف اس وقت کے پی کے واحد ایسا صوبہ ہے جہاں پر عوام کی منشا کے مطابق حکومت بنی ہے۔ البتہ کے پی کے علاوہ پورے پاکستان میں جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو زبردستی مسلط کیا گیا، جس پر عوام اعتماد نہیں کرتی، اور لیکن بلوچستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے، جہاں پر حکومتیں تو جعلی مینڈیٹ سے آتی ہیں لیکن وہ 1% بھی اپنی مرضی سے کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں پر جو بھی طاقتور لوگ حکم دیں گے صرف وہی کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اختر مینگل نے اس طرح کی کٹ پتلی حکومت کو
چھوڑ دیا، لیکن اختر مینگل نے جب وہاں پر لاپتہ افراد کی بات اور ماں بیٹی بہنوں کی عزت کی بات کی تو انہیں بھی نکر میں لگانے کی کوشش کی گئی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاست سے بہتر ہے کہ میں پکوڑے کی دکان لگا لوں، کیونکہ اس وقت ملک میں سیاست صرف نام کی رہ گئی ہے۔ یہاں پر چاپلوس اور بوٹ پالش کرنے والے آگے آتے ہیں اور وہ بھی کٹ پتلی حکومت کی طرح طاقتور لوگوں کے سامنے ناچتے ہیں، اور یہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ انہیں طاقتور لوگوں کی طرف سے یا ایلیٹ کے کلاس کی طرف سے جو بھی حکم دیا جاتا ہے یہ صرف وہی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج اختر مینگل نے استعفیٰ دے دیا۔ پی ٹی آئی بھی پوری کوشش کرے گی کہ اختر مینگل کو اپنے ساتھ شامل کر لیں اور اختر مینگل کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کی تحریک کا آغاز کیا جائے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے تحریک تحفظ آئین کا آغاز کیا گیا ہے، اس کا مزید تقویت بھی ملے گی اور یہ تحریک مزید مضبوط بھی ہوگی۔ اختر مینگل جنہوں نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا لیکن پھر بھی ان کے صوبے کا کچھ نہیں کیا گیا، اب وہ اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ وہ اس کٹ پتلی حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب ممکنات میں سے ہے کہ اختر مینگل بھی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اتحاد کریں اور ملک میں بھرپور طریقے سے تحریک چلائیں۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ۔